الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اسلام کی خوبصورت تعلیمات میں سے یہ ہے کہ بندے کو چاہیے کہ نہایت ہی خوبصورتی سے اور نرمی کے ساتھ پیش آئے، آسانی کے ساتھ پیش آئے جب وہ کسی سے کوئی چیز بیچے۔ اسی طرح سے بہترین طریقے سے نرمی سے اور آسانی سے پیش آئے جب وہ کسی سے کوئی چیز خریدے۔ اسی طرح سے آسانی سے نرمی سے پیش آئے جب وہ اپنے قرض کا کسی سے مطالبہ کرے۔ یہ ایسے مواقع ہوتے ہیں جہاں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے، ڈسکشنگ ہوتی ہے، اور کبھی کبھی لوگ غصہ دکھا بیٹھتے ہیں سامنے والے کے اوپر۔ بہت سارے لوگ جان پر اٹک جاتے ہیں، آدمی دکاندار بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ کیسا بندہ آ گیا۔ بہت سارے لوگ خریدنے والے دکاندار سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ دکان والا اچھا نہیں ہے، یہ نہایت ہی کریکٹر لیس انسان ہے۔ تو یہ سب چیزیں کیوں پیدا ہو جاتی ہیں کہ بندے کو اس کی سمجھ نہیں ہے۔ دیکھیں، ہمیں چاہیے، اسلام ہمیں اس چیز کو سکھاتا ہے کہ ہم ایسے مواقع پر خاص طور سے لوگوں کے ساتھ آسانی اور نرمی کے ساتھ پیش آئیں، اور یہ ہمارا دین ہے۔ دیکھیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع و اذا اشترى و اذا اقتضى۔ دیکھ رہے ہیں، نبی علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں۔ کون دعا فرما رہے ہیں؟ نبی دعا فرما رہے ہیں۔ کیا ہمیں نبی کی دعا نہیں لینا چاہیے؟ لینا چاہیے بالکل۔ نبی علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس بندے پر رحم فرمائیں، اللہ رب العالمین اس بندے پر رحم فرمائیں۔ کس بندے پر؟ اس بندے پر جو نرمی سے پیش آتا ہے، آسانی پیش آتا ہے۔ کب؟ جب وہ کسی سے کوئی چیز بیچتا ہے، جب وہ کسی سے کوئی چیز بیچتا ہے آسانی سے۔ یہ نہیں کہ اس کو باتوں میں گھما پھرا کر کے، ادھر ادھر چکر لگا کر کے پھنسا دیا، نہیں، سامنے والے کے ساتھ آسانی سے، نرمی سے، خوبصورتی سے پیش آؤ۔ اسی طرح سے وہ نرمی سے پیش آتا ہے کب؟ جب وہ کسی سے کوئی چیز خریدتا ہے، تو خریدتے ہوئے بھی دکاندار کو، بیچنے والے کو تنگ مت کر دو کہ کہاں سے بندہ آ گیا، اس کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، آسانی سے پیش آؤ۔ اسی طرح سے وہی اقتدا، جب تمہارا کسی کے اوپر قرض ہو، سامنے والے کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ۔ یہ نہیں کہ قرض ہے تو اس کے اوپر اس کے کچھ دو چار بات سنا دو، اور اس کو کچھ کہہ دو کہ کیوں نہیں دیتے ہو، ایسا ویسا۔ نرمی سے پیش آؤ۔ اس پر کیا ہوگا؟ اگر ان مواقع پر ہم نرمی سے پیش آتے ہیں، آسانی سے، تو نبی علیہ السلام کی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے بندے پر رحم فرمائیں۔ دوسری حدیث سنن ترمذی وغیرہ کی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ غفر اللہ لرجل کان سہلا اذا باع سہلا اذا اشترى سہلا اذا اقتضى، کہ اللہ رب العالمین نے ایک بندے کی مغفرت کر دے، اس کی بخشش کر دے، اس کو معاف فرما دیا اس کے اس عمل کی وجہ سے۔ کس عمل کی وجہ سے؟ کہ وہ جب کسی سے کوئی چیز بیچتا تھا تو نرمی سے پیش آتا تھا، جب کسی سے کوئی چیز خریدتا تھا نرمی سے پیش آتا تھا، جب کسی سے اپنے قرض کا مطالبہ کرتا تھا نرمی سے پیش آتا تھا، آسانی سے پیش آتا تھا۔ اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کی بخشش کرتی۔ سنن نسائی کی تیسری روایت ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادخل اللہ الجنہ رجلا، اللہ رب العالمین نے ایک بندے کو جنت میں داخل فرما دیا۔ کیوں جنت میں داخل فرما دیا؟ کان سہلا بائعا ومشتریا وقاضیا ومقتضیا، اس کے اندر یہ صفت تھی کہ وہ نرمی سے پیش آتا تھا، بیچتے ہوئے، خریدتے ہوئے، قرض کا مطالبہ کرتے ہوئے، یا کسی کو قرض دیتے ہوئے۔ ان سب مواقع پر کیا کرتا تھا؟ نرمی سے پیش آتا تھا۔ رب العالمین اس کی وجہ سے اس کو جنت کا مستحق قرار دیا۔ لہٰذا میرے بھائی، یہ ہمارا دین سکھاتا ہے، اس چیز کو ہمیں پکڑنا چاہیے کہ ہم اگر دکاندار ہیں تو اپنے گراہک کے ساتھ، کسٹمرز کے ساتھ بہترین طریقے سے، خوبصورتی سے پیش آنے کی کوشش کریں۔ لپیٹ اور دھوکہ دینے والی بات نہیں، آسانی سے اس کے ساتھ معاملہ کریں، بہترین بات بتائیں اور صحیح بات بتائیں۔ اسی طرح سے اگر ہم خریدنے جا رہے ہیں تب بھی نرمی سے پیش آئیں، دکاندار کو تنگ بھی نہ کر دیں کہ کہاں سے کوئی لیچڑ بندہ آ گیا، تنگ کر دے مار کر کے، ایسا نہ ہونے دیں۔ آپ ایسا ہونے دیتے ہیں تو آپ اس حدیث کے مستحق نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جب آپ کا، ہمارا کسی کے اوپر قرض ہو تو یہ نہیں کہ دو چار بات اس کو سنا دو، نرمی سے پیش آؤ، نرمی سے پیش آؤ۔ اگر آپ کا قرض اس کے اوپر ہے، آپ کو ثواب مل رہا ہے، آپ نے اس کو خوبصورتی سے قرض دیا ہے، اگر بغیر سود کے، تو آپ کا قرض دینا بھی کیا ہے؟ یہ ثواب کا کام ہے۔ اس کو قرض حسن دیا آپ نے تو یہ ثواب کا کام ہے۔ وہ اس کو انتظار کرو، اس کو مہلت دو، اس کو ٹائم دو، اس کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ۔ یہ سب رب العالمین کے نزدیک بڑا ثواب کا کام ہوگا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، نرم مزاج بنیں۔ خاص طور سے ان مواقع پر بڑی خوشخبری ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے بندے پر رحم فرمائے۔ نبی علیہ السلام دعا فرمائیے، اسی طرح سے اللہ رب العالمین ایسے بندے کو جنت میں داخل فرما دیا۔ اسی طرح سے ایک دوسری روایت میں اللہ رب العالمین اس بندے کو بخش دیا۔ دیکھ رہے ہیں؟ تو اللہ رب العالمین ہمیں اس کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔